حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عورت اپنے شوہر کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتی ہیں فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کو یہ جملہ کہہ دے، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، یہ چند جملے ایسے ہیں جن کو کہنے سے باز رہیں ورنہ ہماری آخرت بہت خراب ہے، ورنہ ہماری آخرت بہت خراب ہے۔ کیا کہا؟ کہا کہ چند جملے ایسے ہیں جن کو اگر عورت اپنے شوہر کو کہے تو چاہے اس کی نمازیں، اس کے نیک اعمال جتنے بھی زیادہ ہوں، سارے نیک اعمال کو اللہ رب العزت غارت کر دیتے ہیں، یعنی ضائع کر دیتے ہیں۔ جتنی بھی نیک ہو اس کے سارے عمل ضائع کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ کون سا جملہ ہے جو شوہر کو کہے؟ وہ جملہ ہے کہ میں نے کبھی تمہارے پاس بھلائی ہی نہیں دیکھی، تم سے کوئی بھلائی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ جب یہ جملہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے تو جتنے بھی نیک اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں اللہ سارے زمین سے لگا دیتا ہے۔ کہتی پھریں ساری آپ کو بڑی باجی، چھوٹی باجی، اور بہت نیک باجی، اور بہت یہ باجی، بہت نیک بندی، اللہ کی نیک صالح۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا اصل ذریعہ جو شوہر اللہ تک پہنچنے کا ہے وہ ہے شوہر کو راضی کرنا۔ اس کے لیے آپ کو اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تب بھی شوہر کو راضی کرنا۔ اور جو عورت شوہر کو کہہ دے میں نے تو تیرے پاس کبھی بھلائی ہی نہیں دیکھی، اس کے سارے نیک اعمال اللہ ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے تمام عملوں کو آسمان تک چڑھنے ہی نہیں دیتے۔ وہ جتنی مرضی نماز پڑھتی رہے، اور کہا اس کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی جب تک اس کا شوہر ناراض ہو۔ جو اللہ کا نبی ہمیں یہ حکم کر رہا ہے کہ تم نے اگر نفل روزہ بھی رکھنا ہو تو اپنے شوہر سے پوچھ کے رکھو۔ ہاں، نفل روزے پوچھ کے رکھنے کو کہا جا رہا ہے ہمیں۔ پوچھ کے رکھو اپنے شوہر سے، تو تب ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نیکیاں گزشتہ کی ہیں وہ بے اثر جاتی رہیں، اور بخاری کی ایک روایت میں، بخاری شریف میں فرمایا کہ آپ نے جہنم میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ دیکھا، تو معلوم ہوا کہ شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ ہیں۔ اکثر عورتیں اپنے میکے والوں کی لڑائی میں اپنے شوہر کی عزت کھو دیتی ہیں، ان کو اچھا بنانے کے چکروں میں اپنے شوہر کی نظر میں برا بن جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو میں نے کہیں سنا تھا کہ ایک عورت تھی، بڑی دیندار تھی، بڑی نمازی تھی، بڑی خوبصورت بھی تھی، بہت خوبصورت تھی کہ جو اس کے حسن کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بہت خوبصورت عورت تھی، مالدار بھی تھی، نیک بھی تھی، دیندار بھی تھی، نمازی بھی تھی۔ اسی علاقے میں ایک شخص رہتا تھا، وہ بھی بہت نیک مشہور تھا اور اچھی شکل و صورت کا مالک بھی تھا۔ نیک بہت مشہور تھا اور بہت مالدار تھا۔ اس نے اس عورت کے گھر پہ نکاح کا پیغام بھیجا، اس کے گھر والوں نے قبول کیا، دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہنسی خوشی زندگی بسر بظاہر ہونے لگی، ہنسی خوشی۔ کچھ عرصہ گزرا، اس عورت کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور اس عورت کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت علاج کروایا، ہر حکیم کے پاس لے کر جاتا، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی ادھر بھاگ، کبھی ادھر بھاگ، کبھی ادھر بھاگ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے علاج بے سود ہوئے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کے انتقال کے بعد عورتیں اسے غسل دے رہی تھیں تو دیکھا کہ اس کا چہرہ جو اتنا خوبصورت تھا اچانک سے بدنما ہو گیا، بدصورت ہو گیا، اس کا جسم اچانک سے بدصورت ہو گیا۔ وہ عورتیں بہت ڈر گئیں۔ خیر انہوں نے بات پہ پردہ ڈالا اور جلدی جلدی اس کو غسل دیا اور باہر آ کر ایک کو بتایا کہ اس طرح اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ خیر شوہر خاموش رہا۔
اب لے کر اسے قبرستان کی طرف چلے۔ جب قبرستان کی طرف اسے لے کر گئے تو وہاں پر بھی اس کو جیسے ہی قبر کھودی، اس کے قبر میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو آ گئے۔ یہ سارے پریشان ہو گئے کہ یہ تو بڑی نیک تھی۔ ظاہر ایک عورت جب محلے میں نیک مشہور ہوتی ہے تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ نیک ہے، اور یہ تو بڑی نیک تھی، نمازی تھی، پرہیزی تھی، لوگ اسے نیکوکار عورت کے نام سے جانتے تھے۔ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اس عورت نے خیر اس کی دوسری قبر کھودی تو دوسری قبر بھی اس کی ایسے ہی سانپ اور بچھوؤں سے بھر گئی۔ تیسری قبر کھودی تو سارے دیکھ کر حیران رہ گئے اور بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس قبر کے اندر بھی ایسے ہی سانپ تھے اور بچھو تھے، ایسے ہی سانپ اور بچھو تھے جیسے دوسری اور پہلی قبر میں تھے۔ وہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے بھاگے کچھ علماء کے پاس کہ جی ہم کیا کریں، یہ ہمارے سامنے معاملہ آیا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی اس کا کوئی نہ کوئی گناہ ہے جو اس کے آگے آیا ہے، اب اس کو پھینک تو نہیں سکتے، اس کو ایسے ہی دفنا دو۔ خیر ان میں سے ایک شخص جو اس کا قریبی تھا وہ اندر گیا دفنانے، اس کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے، ایسی تپش تھی اس قبر کے اندر، ایسی تپش تھی اس قبر کے اندر۔ سارے اتنے پریشان کہ اتنی نیک عورت یہ اس کے ساتھ کیا بن گئی ہے، یہ تو اتنی نیک تھی، اتنی پرہیزگار تھی، ہر وقت قرآن نماز قرآن نماز۔ اب انہوں نے ایسے ہی اس کو جلدی جلدی دفنایا اور قبر کو بند کیا۔ سانپ بچھو اوپر بھی نظر آ رہے تھے لیکن چلے گئے، لیکن سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو نہیں گئے۔ آپ کو پتہ ہے وہ سارے لوگ کہاں گئے؟ وہ سارے لوگ اس عورت کے شوہر کے پاس گئے اور اسے کہا بھائی تم دونوں تو اکیلے رہتے تھے، اس کا کیا گناہ تھا کہ اس کی قبر میں ایسے ہوا، اس کی میت کے ساتھ ایسے ہوا، اس کے غسل کے وقت یہ چیزیں نظر آئیں، ایسا کیا گناہ تھا؟ اس نے کہا میں اس کا پردہ خراب نہیں کروں گا، میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ جب اس میں سے کچھ لوگوں نے بہت اصرار کیا نا کہ ہمیں بتائیں ہم تاکہ دوسری عورتوں کو بتائیں، ان کے اعمال خراب نہ ہوں، ان کی قبریں ایسے خراب نہ ہوں، جب اللہ نے ہمیں کھل کے دکھائی دیا ہے، پھر اس شوہر نے کہا اگر اللہ ایسے اس کا پردہ نہ کھولتا تو میں قیامت تک آپ لوگوں کو نہ بتاتا۔ اصل میں یہ عورت میری بڑی نافرمانی کرتی تھی، میری نافرمان تھی یہ عورت، میرے ساتھ بد زبانی کرتی تھی یہ عورت، یہ 5 جملے مجھے بولتی تھی دن میں جو میرے پتھر کی طرح مجھے لگتے تھے۔ سب سے پہلا جملہ جو یہ مجھے بولتی تھی کہ اس کو اپنی خوبصورتی پہ بڑا ناز تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا کچھ عورتیں ذرا دیندار اور ذرا سمجھدار مشہور ہو جائیں تو وہ اپنے شوہر کو بیوقوف ڈکلیئر کر دیتی ہیں کہ بھائی اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے میں سے کسی کے اندر بھی یہ گناہ ہے تو ہمیں معاف کر دے اللہ، کہ اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ اللہ روزیاں عقلوں پہ نہیں دیتا، یہ قسمتوں کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم یہ قسمتوں کی باتیں، عقلوں پہ روزیاں نہیں ملتی، محنتوں پہ روزیاں نہیں ملتی۔ کریں محنت لیکن یہ نہ کہیں کہ تم محنتی نہیں ہے اس لیے تجھے روزی نہیں مل رہی، تو عقل والا نہیں ہے اس لیے تجھے نہیں مل رہی، تجھ سے تیز تیز لوگ دیکھے۔ اور پہلے بتا دیا جو عورت اپنے شوہر کو یہ جملہ کہہ دے میں نے تیرے پاس سکھ نہیں دیکھا، اس کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس عورت کو اپنے حسن پہ وہ کہتا ہے بڑا غرور تھا۔ یہ مجھے ہمیشہ کہتی رہتی تھی میں اتنی حسین ہوں، میں اتنی عقل مند ہوں، میں کسی بھی اور سے چاہوں تو میں شادی کر سکتی ہوں، تیرے پاس تو عقل بھی نہیں ہے اور وہ حسن بھی نہیں جو میرے پاس ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ کہتی تھی کہ میں اسے کوئی کام کہہ دیتا تھا تو یہ میرا کوئی کام نہیں کرتی تھی، اور یہ کہتی تھی میں تیری ملازم نہیں ہوں، جو آج کل کی بچیاں کرتی ہیں نا یہی کر رہی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں بلائے اور تم تندور پر روٹیاں بھی لگا رہی ہو، روٹیاں جل جانے دو، اپنے شوہر کی بات کا جواب دو۔
تمہارا شوہر اپنی حاجت کے لیے تمہیں بلائے اور تم اونٹ پر سوار ہو تو اس اونٹ پر بھی اس کو اس کی حاجت پوری کرنے دو۔ ہاں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ پیچھے ہو جا، میری کمر میں درد ہے، پیچھے ہو جا، یہ مسئلہ ہے، پیچھے ہو جا، وہ مسئلہ ہے، پیچھے ہو جا، میرا موڈ ہی نہیں ہے، پیچھے ہو جا۔ یہ بھی عورت یہی کرتی تھی، یہی کرتی تھی یہ عورت جس کی قبر میں اللہ نے دکھایا۔ ہاں، پھر کہا کہ میرے والدین کو بہت گالیاں دیتی تھی، حالانکہ یہ ان کے ساتھ رہتی بھی نہیں تھی۔ میری ماں کو، میرے باپ کو گالیاں دیتی رہتی تھی۔ لوگوں کے سامنے بظاہر یہ بڑی نیک تھی، لیکن یہ برائیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ یہ برائیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ پھر کہا کہ جب بھی میں اس سے اظہار محبت کرتا کہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، مجھ سے لڑا نہ کر، تو یہ مجھے بیوقوف سمجھ کر میری بات کو آیا گیا کر دیتی کہ پیچھے ہو جا، صرف اپنی ضرورتوں کے لیے میرے پاس آتا ہے۔ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، اور جب میں اس سے پوچھتا، پانچواں جملہ جو یہ مجھے کہتی تھی، جب میں اس سے پوچھتا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہے، تو یہ کہتی میں کسی جانور سے محبت کر لوں تو اس سے محبت کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اسے اپنے حسن پہ بہت تکبر تھا، اپنے علم پہ، اپنی ذہانت پہ بہت تکبر تھا اس کو۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ یہ اللہ کی دین ہے میری بہنوں، جو ہمیں اللہ نے علم، حسن اور یہ ذہانت دی، ورنہ اوقات کیا میری اور آپ کی کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کے جسم پر اگر تو پیپ کے دانے نکل جائیں اور اس کو چاٹ لے، تب بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہاں تک کہا کہ تو تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں۔ اور کہا شوہر اگر رات کو بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے، بیوی نہ آئے، تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے، ان میں سے ایک یہ عورت بھی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کسی بھی وجہ سے۔ اس کی نیکی ہی اوپر نہیں چڑھتی تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پھر جو ہم کہتے ہیں نا، باجی میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں تو اتنا پڑھتی ہوں، اتنا کرتی ہوں۔ جب شوہر ہی راضی نہیں، نیکی اوپر نہیں چڑھ رہی، تو دعائیں کیسے آئیں گی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب اس کے بعد اور کیا رہ گیا کہ کیا آپ کو کس طرح ایکسپلین اللہ کے نبی کرتے کہ شوہر کی عزت کیا چیز ہے؟ شوہر کی عزت کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس عورت کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی، اور اس سے بے نیاز رہتی ہے، یعنی اس سے نہیں رہ سکتی اور اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ شکر گزاری بہترین وصف ہے، اس سے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے محسن کا شکر گزار ہونا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا، جو عورت شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی اور ہمیشہ اس کی زبان سے ناشکری کرتی رہتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم اور میری حق تلفی ہو رہی ہے، شوہر سے اس کا نبھاؤ نہیں ہوتا، شوہر سے اس کی محبت نہیں پیدا ہوتی، جس سے ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ روزانہ شیطان اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے آج کیا کام کیا؟ وہ کوئی کہتا ہے آج ہم نے ڈاکہ مارا، کوئی کہتا ہے آج ہم نے چوری کی، کوئی کہتا ہے آج ہم نے لڑائی کروائی، کوئی کہتا ہے آج ہم نے قتل کروایا۔ وہ کسی کے کام سے اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ایک شیطان کا چیلا بھاگا بھاگا آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی میں لڑائی کروائی، تو شیطان اس کو اپنے تخت پہ لا کے بٹھاتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا، تو نے ایک نسل برباد کر دی، مطلب بچوں پہ اس کا اثر پڑے گا، گھر والوں پہ پڑے گا۔ اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں،
جن میاں بیوی میں آپس میں بنتی نہیں، مزاج میں کوئی اختلاف ہے، اللہ ان سب کو دور فرما دے۔ بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بیویوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلی گواہی گھر سے لی جائے گی تمہاری نیکی کی، کہ تم نیک تھی یا نہیں تھی، تم نیک تھے یا نہیں تھے، سب سے پہلی گواہی گھر سے لی جائے گی، اس کے بعد تمہارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی تو لی جائے گی۔ اور جب گھر والے ہی کہہ دیں گے تو نیک ہی نہیں، تو باقی کیا رہ گیا ہے؟ باقی کیا رہ گیا پیچھے؟ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کشمیر کا بھی ایک واقعہ کہ اس عورت اتنی نیک تھی، ساس سسر نندوں جیٹھوں کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے تھے، لیکن جو کمرے میں اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات تھے نا وہ بہت برے تھے، ان کی وجہ سے روزانہ اس کے قبر پہ لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر کا ایریا ایسا ہے کہ گزرگاہیں قبرستان سے ہی ہوتی ہیں، تو روزانہ وہ دیکھتے ہیں اس کی قبر کے اوپر چھوٹے 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 سانپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، روز وہ دیکھتے ہیں۔ جب اس کے شوہر سے بہت پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کے تعلقات میرے ساتھ اچھے نہیں تھے، باقی سب کے ساتھ تو یہ بڑی نیک اور اچھی عورت تھی۔ اپنے شوہروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، اللہ کا واسطہ ہے، شوہر کی ضروریات کو سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ عورت مبغوض ہے جو اپنے گھر سے بلا اجازت شوہر کے چادر کھینچتی ہوئی شوہر کی شکایت کرتے ہوئے نکل جائے۔ اللہ کے نبی نفرت کر رہے ہیں اس عورت سے، جو آج ہم کہتے ہیں نا جاؤں گی اماں کے گھر، جب بول دیا تو بول دیا، جاؤں گی جاؤں گی جاؤں گی ہی جاؤں گی، ادھر جب بول دیا اپنی دوست کے گھر بول دیا، ادھر جاؤں گی، سوئے ہوئے ہیں، آفیسز گئے ہوئے، کوئی پتہ نہیں ان کو ہم کہاں پھر رہی ہیں، ہم گھروں سے نکلی وہ آئے، کوئی پانی کوئی چائے کوئی روٹی کچھ نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے سخت نفرت ہے اس عورت سے جو اپنے شوہر کے گھر سے بلا اجازت جائے۔ اسی پر میں نے ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا سب کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا شوہر جہاد پر گیا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا گھر سے نہ نکلنا۔ مجھے ایک جملہ بول کے جاتے ہیں کہ گھر کا خیال رکھنا، گھر سے نہ نکلنا، یہ نہیں کہ تنبیہ کر کے گیا کہ گھر سے نہ نکلنا۔ اس نے اس جملے کو اتنا پکڑا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہونے والی ہو گئی۔ شارٹ کر کے سنا رہی کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے ابو بیمار ہوئے، چھوٹا بھائی آیا، باجی ابو بہت بیمار ہیں، آج کی زبان میں تھوڑا سنا رہی ہوں میں آپ کو آسان کر کے، کہ ابو بہت بیمار ہیں۔ اس نے کہا جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھ کے آؤ کہ میرا شوہر اس طرح کہہ کے گیا ہے کہ گھر سے نہ نکلنا، تو میں اپنے ابو کے پاس چلی جاؤں، میں چلی جاؤں۔ وہ پھر نکلا آیا، اب باجی ابو کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر گھر میں رہے تو تجھے زیادہ اجر ہے۔ بھائی جب تیسری دفعہ آیا نا کہ باجی ابو کا انتقال ہو چکا ہے، پھر بھی بچے کو بھیجا جا اللہ کے نبی سے پوچھ کر آ، اجازت مانگی کہ چلی جاؤں، تو اللہ کے نبی نے کہا تو نہ جائے تو میں تیرے والد کی، مفہوم ہے بات کا، کہ میں تیرے والد کی جنت میں جانے کی تجھے ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ گھر میں رکی رہی اور وہ نہیں گئی اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے والد کو اس کے بدلے جنت مل گئی۔ کتنا بڑا سودا! ہم میں سے کوئی ہوتا ذرا سی بیماری ہی سن لیتا، ہم شوہر کی سنتے ہی نہیں کہ تیری میں سنوں گی نہیں، میرا باپ بیمار ہے، میں تو لازمی جاؤں گی۔ یہ چند جملے کہنے والی عورتیں کہ میں نے تیرے گھر خیر ہی نہیں دیکھی، ان کو جنت کی خوشبو بھی اللہ نہیں سنگھائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا میری سخت ناپسندیدہ عورتیں ہیں جو گھروں سے بغیر شوہروں کی اجازت کے نکلتی ہیں۔ ہاں، جو ان کو نہیں پسند وہ پکاتی ہیں، جو نہیں پسند وہ کرتی ہیں۔ مجھے نفرت ہے ایسی عورتوں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے اگر دونوں ایک دوسرے کی مان کر چلیں۔ شوہر چاہے کہ وہ میری نوکرانی بن جائے تو وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا، بیوی چاہے وہ میرا نوکر بن کے رہے، میرے ہی اشاروں پہ ناچے، تو یہ بھی شدید سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، یہ بھی نہیں کر سکتی وہ۔
تو اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جن کے شوہر نہیں رہے اللہ ان کو درجات بلند فرمائے، اور جن کے ہیں ان کی قدر کر لیں تاکہ آپ کی آخرت بن جائے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سخت نفرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر سے غصے کی وجہ سے الگ بستر پر رات گزارے تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ عورت شوہر کے پاس واپس نہ آ جائے۔ ہاں، ساری رات ہی لعنت ہو رہی ہے بھائی اس کے اوپر، اللہ لعنت فرما رہے ہیں اس عورت کے اوپر، اللہ کے فرشتے لعنت فرما رہے ہیں جو عورت اپنے شوہر سے بستر ناراضگی کی وجہ سے الگ کر لے ہیں۔ پھر فرمایا ایک حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے لیے جب کہ وہ شوہر کی خواہش اور مرضی کو بلا کسی معقول عذر کے، ایک تو ہوتا ہے شرعی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ چھوڑ بھی سکتی ہے، لیکن بغیر معقول عذر کے ٹھکرائے سخت وعید کی مذمت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو آسمان والوں کی جانب سے یعنی فرشتوں کی طرف سے سخت غضب میں گرفتار ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے، اور لعنت دیتے رہتے ہیں فرشتے اس کے اوپر۔ یعنی کوئی عذر ہے تو تب تو آپ کو اللہ نے بھی اجازت دی ہے، لیکن آپ بلا وجہ سارا دن گلیوں میں لور کر کے تھکنا ہے اور پھر کہنا ہے میں بیمار ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے سب سے پہلے شوہر۔ بعضی عورتیں سسرال کے پیچھے شوہر کو جو ہے وہ عذاب میں ڈالتی ہیں، بعضی میکے کے پیچھے، بعضی پھر اولاد کو ترجیح دیتی ہیں اور شوہر کو اگنور کرتی ہیں۔ یہ بھی سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے کہ شوہر کو اولاد کو ترجیح دینا اور شوہر کو ان کے سامنے ذلیل کرنا، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کہا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا کسی ضرورت شدیدہ پریشانی کے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر سے علیحدگی چاہنے والی، خلا کا مطالبہ کرنے والی عورت منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ ہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دعا کریں اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جب عورت شوہر کے گھر سے شوہر کی ناراضگی میں نکلتی ہے تو آسمان کے سارے فرشتے جس جگہ سے گزرتی ہے ساری چیزیں اس عورت کے اوپر لعنت کرتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت تک اللہ کے غضب میں رہتی ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے، جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر بہت بڑا وبال ہے کہ ہم کہتے ہیں شوہر ہمارے پاؤں کی جوتی ہے، اس سے اپنی صرف خواہشیں پوری کروائی جاؤ، یہ لا دو، وہ لا دو، وہ لا دو، یہ لا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اگر وہ کوئی بات کر دے تو وہ ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ یہ انتہائی کم عقلی اور انتہائی کم علمی کا مظاہرہ ہم عورتیں کرتی ہیں جو اپنے سسرالوں، اپنے میکوں، اپنی اولادوں کی وجہ سے اس عظیم رشتے کو ڈیگریڈ کرتی ہیں جس کی وجہ سے میری اور آپ کی جنت بننی ہے۔ ہاں، ہماری جنت ہی اس رشتے پہ منحصر ہے، نمازیں قبول نہیں ہوں گی، قرآن قبول نہیں ہوگا۔ بعضی مائیں بچیوں کو کہتی ہیں کہ شوہر کی اتنی مانتی ہے میری عزت نہیں کرتی۔ ہاں، غلط کسی کی نہیں ماننی، غلط کسی کی نہیں ماننی۔ ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش کرتے 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 اپنی جنت ہی گوا بیٹھتی ہے، تو اس گناہ سے بچیں۔